آج تھوڑی سی بات میری آپ سن کے جائیے. جن کے بیٹیوں کا بیٹوں کے شادیاں نہیں ہو رہے, لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو جا رہی ہیں, لڑکوں کی عمریں زیادہ ہو جا رہی ہیں, ماں باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لوگ, اس کے باوجود رشتے نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا علاج بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جن کو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے میں انٹرسٹ ہے وہ بیٹھیں گے, جن کو نہیں ہے وہ چلے جائیں گے. آپ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی کا کام مت کیجئے, بیٹھ کر کے آج آپ کو غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے, ان کی بارگاہ میں ہمارا خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اس لیے گرمی کچھ نہیں ہے, یہاں کی گرمی کیا, کل قیامت کی گرمی میں آپ کیسے کھڑے رہیں گے؟ ایک دن 50,000 برس کا ہوگا, قیامت کا دن ایک دن 50,000 برس. یہاں 4 گھنٹے آپ نہیں بیٹھ سکتے, وہاں 50 برس کیا کریں گے آپ؟ وہاں سے کہاں چھتری ملے گی, وہاں کون سا جھاڑ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. سورج سر پہ رہے گا, زمین تانبے کی ہوگی, دونوں طرف سے گرمی میں آپ کو جھلسنا ہوگا. اس لیے بیٹھیے, اگر یہاں یہ پریکٹس ہو گئی تو قیامت میں آسانی ہو جائے گی. چندہ دینے کے چکر میں کہیں میری باتیں غلط سن کر کے آپ غلط راستے پہ نہ پڑ جائیں. اس لیے اب چندہ دے کر خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر, مجھے آپ سے زیادہ گرمی لگتی ہے, میں برداشت کرتا ہوں صرف آپ کے لیے. آج میرا گلا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ نہیں دے رہا ہے, اس کے باوجود مجھے جو پیغام دینا ہے میں ہر حال میں وہ پیغام آپ تک پہنچا کر کے انشاءاللہ رخصت ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوهكم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. آمنت باللہ, صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرام وعلیہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام و حاضرین عیدگاہ, میری امت کے مستقبل کا, فیوچر کا خواب نوجوان دوستوں, بزرگوں, میں جس موضوع پر آج آپ سے خطاب کرنے جا رہا ہوں پوری دنیا اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے. آپ چاہے کسی بھی دھرم مذہب والے سے پوچھئے, اس موضوع کو وہ پسند کرتا ہے. انشاءاللہ تھوڑی میری بات کے سلسلے میں ہوگی, مگر میری اپنی عادت و رسول کے مطابق ہم اور آپ مل کر یہ دعائیں قبول ہونے کا دن ہے. جو لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے آئے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھ کے آپ نے ایک راستے سے آئے, یہاں سے دوسرے راستے سے جائیے, تاکہ دونوں راستے کے فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے رہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی عیدگاہ کے لیے نکلتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, تو عیدگاہ تک ایک راستے پر دونوں طرف فرشتے رہتے ہیں. جب عید کی نماز پڑھ کے گھر لوٹتا ہے, جب بھی دونوں طرف فرشتے کھڑے رہتے ہیں. آتے جاتے یہ جتنی دعائیں کرتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں. یہ دوسری بات اس لیے مبارکباد دوں گا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ میں نماز پڑھو، اس لیے کہ عیدگاہ میں جب تم آتے ہو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھ لو میرے محبوب کی امت 1 مہینہ بھوک و پیاس برداشت کری، روزے رکھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، آج اس کی مزدوری لینے میرے پاس آئے، آج اس کا بدلہ لینے پاس آئے ہیں، میں ان کو وہ بدلہ دوں گا جو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہماری محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا عیدگاہ میں ہے، اس لیے جو لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے آئے اللہ سے ان کو آج بدلہ بھی ملے گا، فرشتے ان کی دعا پر آمین بھی کہیں گے۔ اب جو لوگ عیدگاہ سے دور رہ گئے وہ مرحوم رہ گئے، ہے نا؟ اب ان کو میں محروم نہیں کہتا ہوں، مرحوم کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے بھی محروم اور ساتھ میں فرشتوں کی آمین سے بھی محروم۔ جب ہم عیدگاہ میں آئیں گے تو دنیا کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ مسلمان کس قدر متحد ہے، مسلمان کس قدر متفق ہے، یہ لڑتے ضرور ہیں مگر جب اللہ بلاتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغام دینے کے لیے رسول اللہ نے ساری امت کو عیدگاہ بلایا، سال میں 2 بار، اور جب وقت آیا زندگی میں رسول نے کہا تم پر حج فرض ہے تو اب عرفات میں آ جاؤ۔ میں پوری دنیا کے لوگوں کو عرفات میں جمع کرتا ہوں، ساری دنیا کا مسلمان میدان عرفات میں ایک دن 1 چند گھنٹوں کے لیے ایک دوسرے سے ملتا ہے، اور اس لیے ایک کپڑے کفن کے کپڑے میں رہتے ہیں سارے حاجی عرفات میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا عرفات میں جو کپڑے میں تم آئے ہو یہ تمہارا رحل سہل ہے، کل قیامت میں بھی تم قبروں سے ایسے ہی کپڑوں میں اٹھ کر کے آئے ہوگے۔ جب عرفات میں ایک دوسرے کو پہچانو گے تو تم قیامت کے دن بھی دوسروں کو پہچاننے کی تمہارے پاس کیپیسٹی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سال میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا، سال میں ایک ہی بار حج فرض ہے، روزانہ نہیں ہے، نہیں عمرہ فرض نہیں ہے۔ لوگ اب عمرے کو فرض سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ بالکل علم کی کمی کا نتیجہ۔ عمرہ کسی پہ بھی فرض نہیں، کسی پہ بھی نہیں۔ حج جس کے پاس جانے آنے کی کیپیسٹی ہے، اتنے پیسے ہیں، زندگی میں اس پہ حج فرض ہے۔ اگر 5 سال حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا، کتاب میں لکھا ہے کل قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر کافر کر کے لکھ دے گا۔ اگر حج کیے بغیر مرے گا، حج فرض ہوا تھا 5 سال کے اندر حج نہیں کیا، مر گیا، اب قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کر کے لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے جن پہ حج فرض ہے وہ پہلی فرصت میں حج کریں، عمرے کے چکر میں نہ پڑیں۔ جب فرض ادا ہو جائے آپ روزانہ عمرہ کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، سمجھا؟ پہلے جو فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو سال میں زندگی میں ایک بار عرفات میں رسول اللہ نے جمع کیا۔ اب انشاءاللہ جب ہم لوگ جمع ہوں گے تو میدان قیامت میں جمع ہوں گے، اور ہماری طاقت کا مظاہرہ ہوگا، ہماری قوت کا اظہار ہوگا، سمجھا کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کے حالات کے تناظر میں، ہمارے ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ اپنی قوت کا مظاہرہ کیجئے، اپنی طاقت کا لوہا منوائیے۔ آج ضرورت ہے ہمیں، آج کبھی ضرورت نہیں رہی ہوگی، آج ضرورت ہے۔ آپ ایک ہو جائیے، آئیے، سال میں 1 بار 2 بار عیدگاہ میں ملیں گے، جمعہ میں مسجد میں ملیں گے، جہاں کہیں اللہ اس کے رسول بلائیں گے ہم سب مل جل کر کے ہمارا کام کریں گے۔ اس لیے میں آج آپ کو عیدگاہ میں آنے کی مبارکبادی دیتا ہوں کہ جو لوگ عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے ہیں وہ مبارکبادی کے لائق ہیں، اور ان کو دعائیں ہیں، ہماری بھی ہیں، فرشتوں کی بھی دعائیں ہیں۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کے 11واں پارہ، قرآن کا 11واں جز، ذرا میری طرف توجہ رہے آپ کی، میری بات ذرا غور سے سنیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہوں پیاس کھانا حرام، بیاس کھانا حرام، آپ سمجھیں پیاس کھانا حرام، جا کے پھر میری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی سب۔ اس لیے آپ بالکل تھوڑی دیر، ایک 20-25 منٹ مجھے ٹائم دیجیے، مجھے گرمی آپ سے زیادہ لگ رہی ہے،
اس کے باوجود میں آپ کے لیے گرمی کیا قیامت کا میدان بھی برداشت کر لوں گا میں، سمجھے انشاءاللہ۔ اس لیے بیٹھیے آپ، اور مجھے معلوم ہے میرے شہر کے لوگ میری باتیں سننے کے لیے سب برداشت کرتے ہیں، سمجھے آپ۔ تو 11واں جز اس میں ایک سورہ ہے، سورہ یونس، یونس علیہ السلام پیغمبر کے نام سے سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، شاید ترجمے سے ہی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن اخلاق والوں کے لیے نیک جزا ہے، جن کا کیریکٹر اچھا ہے، جن کا کردار اچھا ہے، جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کی عادتیں اچھی ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے لیے نیک بدلہ ہے، نیک جزا ہے ان کے لیے۔ کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں ہے، یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اچھا اخلاق والوں کے لیے نیک بدلہ، بلکہ نیک بدلہ جو تم سوچ رہے ہو وہ زیادتن، جو سوچ رہے اس سے زیادہ تم کو اللہ بدلہ دے گا اس کا، تم جو سوچ نہیں سکتے اس سے بھی کہیں زیادہ تمہیں بدلہ ملے گا۔ اپنا کیریکٹر اچھا کر لو، اپنا اخلاق سنوار لو، اپنی عادتیں بدل ڈالو، اپنے کو سنوار لو، اللہ رب العزت کا یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا ہی نہیں، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہتا ہے جو لوگ اچھے اخلاق والے ہیں، اچھی عادت والے ہیں، کردار والے ہیں، کیریکٹر والے ہیں، اچھے اوصاف والے ہیں، یہ جتنے ایسے لوگ ہیں، اچھے لوگ، اچھا کیریکٹر، اچھے اوصاف، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، قرآن کہتا ہے ان کے چہرے پر کالا پن نہیں آئے گا کبھی، وہ کالا نہیں ہوگا چہرہ، ان کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ یعنی مجھے معلوم، اس سے آیت سے معلوم ہوتا ہے صابن سے منہ دھونے سے چہرہ اچھا نہیں ہوتا، فیس واش سے منہ دھونے سے چہرہ اچھا نہیں ہوتا۔ لوگ کریم رگڑ رگڑ کے دن میں 27 بار دھوتے ہیں، مگر ایک نماز پڑھنے والے کا چہرہ ان کا کھڑا کر کے دیکھ لیجئے آپ کیسا لگتا ہے۔ اخلاق جن کے اچھے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تمہاری عادتیں اچھی ہیں، تمہارا اخلاق اچھا ہے، تمہارا کردار اچھا ہے، تمہارے کیریکٹر اچھے ہیں، تو تمہارے چہرے پر کالا پن نہیں آئے گا کبھی۔ قرآن کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان قرآن کا فیصلہ غلط کہے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا وہ، یہ قرآن کا فیصلہ، سمجھیے کہ؟ اور آگے سنیے ایک بات اور قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا ذِلَّةٌ، ایک کیریکٹر والو، یہ اچھے اخلاق والو، یہ اچھی عادت والو، سن لو، جو میرے نبی کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بنائے گا اسے دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، کل قیامت میں بھی ذلیل نہیں ہوگا وہ۔ یہاں بھی ذلیل نہیں، وہاں بھی ذلیل نہیں۔ آج کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیوں جا جا کر ان کے پانے زندگی اور خیرات مانگ رہے ہیں زندگی ہم؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا کردار بھول گئے، اپنا کیریکٹر بھلا دیا ہم نے، نبی کے اخلاق چھوڑ دیا ہم نے۔ نبی نے ہم سے کہا تھا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام طاقت سے نہیں پھیلا۔ یہ غلط بات لوگ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ میں پوری ذمہ داری اور گارنٹی کے ساتھ ہریر کی عیدگاہ سے پورے دنیا کے لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کہیں بھی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام طاقت سے پھیلا ہے، آپ ثابت کر دو، ہم تمہارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، طاقت سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اپنی عادتوں سے پھیلا ہے، سمجھے آپ؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اخلاق والے ہیں ان کے چہرے کالے بھی نہیں ہوں گے، اور ان کو دنیا میں بھی ذلت نہیں، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی نہیں، وہاں بھی عزت ہوگی، یہاں بھی عزت ہوگی، سمجھے آپ؟ آگے سنیے، کہتے ہیں کہ جو لوگ اخلاق والے ہیں اب وہ نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کی خیر خیرات سے مدد کرتے ہیں، اخلاق والے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، جنت میں ہی لوگ رہیں گے، سمجھے کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ جنت میں رہیں گے، جن کے اخلاق اچھے نہیں، کیریکٹر اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، دینی کام بھی نہیں کرتے، تو ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا جنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ سب کرتے ہیں، جن کا کیریکٹر اچھا ہے
اور کہتے ہیں کہ وہ کیا اور جنت ہے تو کیا مطلب صرف چند دن کے لیے نہیں، قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون. اے اخلاق والو، اے کردار والو سن لو، جب تم آؤ گے جنت میں ایک بار تمہیں داخل کر دوں گا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، جنت سے کبھی باہر آنا نہیں. سمجھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اپنا کردار سدھارنا چاہیے، کیریکٹر سدھارنا چاہیے، اخلاق والا بننا چاہیے. ذرا سنیے، کہتے ہیں جناب اچھے اخلاق کا شمار بھی نیکیوں میں ہوتا ہے. اچھا اخلاق جو ہے نا، اچھی عادت، کسی کو آپ ہنستے سلام کیجئے، 10 نیکی کے بجائے 20 نیکیاں ملیں گے آپ کو. سمجھا؟ کسی کو اگر غصے میں منہ پھرا گئے سلام تو ملنے کے 10 نیکیاں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے. اگر وہی سلام ہنس کر خوش چہرے میں مسکراہٹ لا کر کے سلام کریں گے تو نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اچھا اخلاق نیکیوں بڑھا دیتا ہے. کسی کو آپ کو بات کہنا ہے، غصے میں کہنے کے پیار سے کہیے. کوئی آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ سے کہیے بھائی میں نماز کو جا رہا ہوں، آؤ تم بھی نماز کو، تو آپ کو نیکیاں زیادہ ملیں گی. پڑھنے جاؤ اور ہاڑو کو، جو ملنے تھے 10 نیکیاں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے. ہے نہیں؟ یہ نہیں اخلاق. اسلام یہ کہتا کہ پیار سے، محبت سے اپنی زبان کو بچاؤ، زبان کی حفاظت کرو. سمجھا؟ سنیے، کہتے ہیں نیکیاں اخلاق بھی کا شمار نیکیوں میں ہوتا ہے. اس لیے جو کوئی اچھے اعمال کرتا ہے تو ان کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر انداز میں اچھا ہی ملتی ہے. اسے جو اچھے اخلاق سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا بدلہ اچھا ہی دیتا ہے اس کو. اچھے اوصاف کے حامل لوگوں کو قیامت کے روز کسی قسم کی ذلت اٹھانی نہیں پڑے گی. جن کے اخلاق اچھے ہیں، اوصاف اچھے ہیں، دنیا میں بھی عزت ہوگی، کل قیامت میں بھی ان کو عزت سے دیکھا جائے گا. سمجھے آپ؟ اور چلیے جناب، بلکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کے بنا پر انہیں جنت میں داخل کر دے گا جہاں ہمیشہ رہیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. یہ محبوب آپ اخلاق کی، کردار کی، کیریکٹر کی جتنی اونچائی ہو سکتی ہے اس اونچائی سے بھی اونچا آپ کا اخلاق ہے. محبوب ساری اونچائیوں سے بلند آپ کا اخلاق. جو آپ کا اخلاق اپنا لے گا وہ اونچا ہو جائے گا. جو نبی کا کردار اپنا لے دنیا میں بھی بڑا بنے گا، آخرت میں بھی بڑا ہی رہے گی اس کی. جو نبی کا کردار نہ اپنائے یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا. آج میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بار بار فون آتے ہیں، خاص کر کے ہریئر کے معاملے میں. کسی لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے، فرض کیجئے ہبلی میں. ہبلی والے پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ فلاں آدمی کیسے ہیں. میں ہریئر کے کسی مسلمان کو خراب ابھی تک نہیں بولا. مجھے کوئی بھی پوچھتا ہے تو میں تعریف کرتا ہوں، بہت اچھے آدمی صاحب، انکھا بند کر کو رشتہ کرو. کون تب کرتا ہے؟ کون بھی نہیں کرتا. انہوں ہبلی سے آ کے انکوائری کرتے ہیں، محلے میں پھرتے ہیں، گلی میں دوستوں سے پوچھتے ہیں کیسی چھکری صاحب، ایو اللہ کئی کہتے ہیں یہاں ان کے گھر کو، خلاص رشتہ کٹ. بعض رشتے ہونے کے بعد ٹوٹ رہے ہیں. مجھے لوگ بولتے ہیں آپ بولے تھے نا اچھے لوگ کر کے، وہ تو لڑکی لوز کیریکٹر ہے، وہ لڑکا لوز کیریکٹر ہے، اس کے گھر کے لوگ برابر نہیں ہیں. میں نے کہا وہ کیسے صاحب؟ ارے حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ گٹکے کھاتا اور جوا کھیلتا اور لوفڑ بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتا ہے، آپ اسے اچھا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں صاحب، مجھے معلوم نہیں. ان کے ابا کو جانتا ہوں نا، اچھے آدمی ہیں. ایو حضرت ان کا بھی کیریکٹر تمہیں معلوم نہیں ہے. لو سمجھا؟ آج رشتے نہ ہونے کی وجہ ہمارا کیریکٹر. اور یہ یاد رکھیے دنیا میں کوئی لڑکی یا لڑکا ایسا نہیں پیدا ہوا جس کا رشتہ نہ ہو. اللہ نے ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا ہے اور ہونا ہی ہونا ہے، مگر شرط یہ کہ آپ اپنے کو بدلو، اپنا کیریکٹر سدھارو، اپنے بچوں پر نظر رکھو. تمہارے بچے نشہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان گٹکا کھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، ہمارے نوجوان جوئے کے اڈوں میں ہیں، ہمارے نوجوان کرمنل ہو رہے ہیں. ان کے گھروں میں کوئی رشتہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. کرے گا تو وہی کرے گا جس کو ان کا کیریکٹر معلوم نہیں. اگر آپ اچھا رشتہ چاہتے ہیں اور اچھے گھر میں چاہتے ہیں، اچھی بیوی چاہتے ہیں، اچھا سماج چاہتے ہیں، تو نوجوان دوستو
آج عیدگاہ میں دل کھول کر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، بدل دو اپنی عادتیں. اللہ کی قسم آج بدلو، 1 مہینے میں تمہارا رشتہ ہو جائے گا. تم کردار بدل دو. کوئی بھی آئے ہریر میں، جس گلی میں بھی جائے، پوچھے فلاں لڑکا کیسا ہے، ہر محلے کا بچہ بچہ پکارے، بہت اچھا بچہ ہے، اچھا لڑکا ہے، اچھا گھر ہے، اچھی لڑکی ہے، اچھے ماں باپ ہیں. یہ زبان سے کب نکلے گا؟ جب ہم اپنا کیریکٹر بدلیں گے. جب تک ہم اپنا کیریکٹر نہیں بدلیں گے، اخلاق نہیں بدلیں گے، ہمارے گھروں سے بیماری نہیں جانے والی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت ساری بچیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، ہمارے نوجوان غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول بگڑ رہا ہے. اس لیے اسے سدھارنے کی ضرورت ہے. میں ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ ایک مہم چلاؤ، ایک تحریک چلاؤ کہ ہم کسی کو نشہ کرنے نہیں دیں گے، کسی کو ہم گٹکا کھانے نہیں دیں گے، کسی کو ہم برائی کرنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہریر کا ماحول اس قدر اچھا ہو جائے گا کہ لوگ خواہش کر کے آئیں گے کہ ہریر میں ہم شادیاں کریں گے. اس لیے آپ اپنے اخلاق کو سدھاریے، اللہ کے رسول کا اخلاق اپنائیے. سنیے ذرا اخلاق کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو دنیا میں بھیجا ہے، اخلاق کی تعلیم کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. اخلاق کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب مجھے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. اب حضور نے سمجھا دیا، اگر ہم نہیں عمل کریں تو ہمارا قصور ہے. سنیے ایک بات بہت کام کی سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی سب سے بھاری چیز جو قیامت کے روز تلواز و میزان میں رکھی جائے گی، جو میزان میں رکھی جائے گی، تولا جائے گا میزان میں قیامت کے دن. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ کہا وہ اچھا اخلاق ہوگا، میزان میں رکھا جائے گا. اخلاق اچھا ہوگا، تروازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا کہ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں. کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بد کلامی کرنے والے اور جو اخلاق سے اچھے نہیں ان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جن کا اخلاق اچھا نہیں، جو گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنی زبان نہیں بچاتے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے کو بچائیے، اپنے کی حفاظت کیجئے زبان کی. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی نظر میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ کی نظر میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، لوگوں میں بدترین کون ہے لوگ پوچھتے ہیں، بہترین کون ہے پوچھتے ہیں. بدترین آدمی وہ ہے جس کا اخلاق برا ہے، جس کا کیریکٹر اچھا نہیں، وہ لوگوں میں سب سے برا آدمی ہے. جس کا اخلاق اچھا ہے وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے. اور حضرات محترم، میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے آخری منزل پہ آ رہا ہوں. ذرا صاحب ہمارا بھی اخلاق دیکھیے اور ہمارے نبی کا بھی اخلاق دیکھیے. ذرا نبی کی شادی یاد کیجئے. جب اللہ کے رسول کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، عمر 25 سال ہو گئی اور حضور کی رشتے کی تلاش ہو رہی ہے. سمجھے آپ؟ کون رشتہ دے گا؟ ایک تو یتیمی، ایک تو غربت. نبی کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے نا. آج لوگ پوچھتے ہی نہیں آپ کے یہاں کے محلے میں ان کے بابا کیا کرتے ہیں، ان کی اماں ہے کیا، گھر میں کتنے بھائیاں ہیں، کتنے بھاوجا ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ بڑی فیملی ہے کیا؟ نقل ہے سب نہیں چلتا ہوں. آئی نہیں ہوتا کہ نہیں ہے سب. مگر نبی کا دیکھیے ذرا، 25 سال عمر ہے. حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں، ان کی ایک نورانی نفیسہ بن منبہ، ان سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں شادی کرنے کی مجھے آرزو ہے، مگر شادی میں محمد الرسول اللہ سے کرنا چاہتی ہوں. انہوں خود پیغام دے رہے ہیں، یہاں آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہے نہیں. ہم لوگ مداوتوں کو پیسے دیتے، ایجنٹ کو پیسے دے کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خود بھیج رہے ہیں مجھے شادی کرنا، نبی سے شادی کر رہی ہے. آپ بھی ایسے بن جاؤ کہ لڑکیاں کہیں کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی. وہ شادی نہیں جو کالجوں میں ہوتی، وہ نہیں. سمجھے گھر میں بیٹھ کے پسند ہو. سمجھے کہ نا؟ ذرا آپ اپنے معاشرے کا حساب لیجیے. ہمارے نوجوانوں کا کردار اتنا بگڑ چکا ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ ان کے پاس نیکیاں کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے پاس کرکٹ IPL دیکھنے کے لیے ٹائم ہے نہیں. تراویح ہو رہی ہے، 9 تراویح، قرآن پڑھا جا رہا ہے،
کان میں چالو ہے. اب ایسے اخلاق والوں کو بیٹی دے گا کوئی؟ ہاں، وہی دے گا جس کی بیٹی زیادہ ہے. جو بیٹی کو ناز و نعمت سے پالتے ہیں نا، ویسے گھروں میں بیٹیاں نہیں دیتے ہو. وہ ڈھونڈتے ہیں اچھا لڑکا کوئی ملتا ہے کیا. نبی کا کردار دیکھو. حضرت ختیجہ نے بھیجا. جب وہ جا کے نبی سے انہوں نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میرے پاس ساز و سامان نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. نہ گھر ہے، نہ سامان ہے، نہ دولت ہے، نہ میرے پاس ماں ہے، نہ باپ ہے. میں کس بھروسے پہ شادی کروں؟ خادمہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کو ساز و سامان بھی مل جائے، خوبصورت عورت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے؟ کیا آپ ایسی جگہ شادی کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ میرے دین کے کام آتی ہے تو میں ضرور شادی کروں گا. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رشتہ دیکھو تو 3 چیزیں پہلے سامنے رکھو. نمبر 1 دین رکھو، نمبر 2 خاندان، نمبر 3 پہ دولت. مگر ہمارے ہاں سب سے فرسٹ دولت. انہیں خاص گھر ہے کیا بھاڑے گھر میں؟ کتنے خاص گھر والے گھراں بیچ کو فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں. مگر نبی کا رشتہ دیکھو. انہوں نے جب کہا تو کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. کون ہے وہ عورت؟ تو انہوں نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ. حضور نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے بات. خدیجۃ الکبریٰ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ تو عرب کی سب سے بڑی امیر عورت ہیں. دولت ان کے پاس بے پناہ ہے، جائیداد بے پناہ ہے، خاندان بہت بڑا ہے، بہت عزت و شرافت والے لوگ ہیں. کہا کہ آپ یس کیجئے، میں پیغام پہنچاؤں گی. نفیسہ بن منبہ گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں. کہا کہ ختیجہ مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہا محمد نے تم سے نکاح کرنا منظور کر لیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا جواب دیا؟ میں بہت مختصر کر کے بول رہا ہوں، تفصیلات بہت لمبی ہیں. کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے دیکھیں گے، گھر دیکھیں گے، محمد کا فیس کٹ دیکھیں گے، اس کے کپڑے دیکھیں گے، اس کے بعد رشتہ کریں گے. کچھ نہیں. کہا جاؤ نفیسہ فلاں دن فلاں وقت میں آ کر کے وہ نکاح پڑھا لیں. ہم نے منگنی بھی نہیں، گود بھرنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، دکھانا بھی نہیں، جلوہ بھی نہیں، جلوہ بھی نہیں، بربادی بھی نہیں، تباہی بھی نہیں. کہا جاؤ کہہ دو آ کر کے ڈائریکٹ وہ مجھ سے نکاح کر لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری ملی تو حضور نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے والد، خاندان کے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا رشتہ آیا ہے میرے لیے. سب نے کہا ہے محمد یہ تو ممکن نہیں ہے. ختیجہ اتنی بڑی عورت، اتنی مالدار، اتنے جاؤ حشم مرتبے والی، تمہیں وہ اپنی نکاح میں تمہیں لے گی؟ کہا یہ میرے پاس پیغام آیا ہے. اگر یہ ہے تو ہماری طرف سے تمہیں مبارکباد. محمد چلو ہم چلتے ہیں، تمہارا نکاح پڑھتے ہیں. حضرت علی کے والد، ان کے چچا، خاندان کے بزرگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر گئے. حضرت ختیجہ نے اپنے بزرگوں کو بلایا. حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھ کر نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح کر دیا نبی سے حضرت ختیجہ کا. یہ ہے جناب اخلاق. اسے کہتے ہیں کردار، اسے کہتے ہیں کیریکٹر. کہ نبی نے کہا میرا اخلاق اپناؤ. دوستو، نوجوانوں، مسلمانوں، اگر میرا کردار تمہارے اندر آ جائے، اللہ کی قسم دنیا میں تمہیں نہ ذلت ہوگی، نہ رسوائی ہوگی، نہ آخرت میں ذلت و رسوائی ہوگی. ہر جگہ تمہاری عزت ہوگی. اس لیے آج اس کی کمی ہے. اور سنیے جناب، رشتے نہیں ہوتے نا. میں بولوں یہ کام کریں گے آپ لوگ سب 50% کریں گے. 50 تو نہیں کر سکتے کیونکہ بہت کڑوا گھونٹ ہے جو پینا پڑے گا. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جس کی شادی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ہوتا، روزانہ عشاء کی نماز پڑھے ہو. ہے نا کڑوی بات؟ کتنی کڑوی ہے؟ بہت کڑوی ہے. جو پڑھتے ہیں ان کے لیے تو میٹھی ہے. کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے 101 مرتبہ
پہلے 3 بار درود پڑھ لو، 101 مرتبہ صرف آسان ایک اللہ کا نام ہے فتاح، یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح، 101 مرتبہ پڑھ کے پھر 3 بار درود پڑھو اور سجدے میں سر رکھ کر اس نام کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، یا اللہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، میری بیٹے کے جوانی کا مسئلہ ہے، یا اللہ میں تیرا نام کا وظیفہ کیا ہوں، اس کی برکت سے میری بیٹی کا رشتہ کرا دے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں رشتہ ہو جائے گا۔ کر کے دیکھیے، آپ تو کرتے نہیں، خالی آتے ہیں مولانا بڑے حضرت تعویذ دیتے تھے تمہیں بھی تعویذ دو۔ میں تعویذ دینے کا آدمی نہیں ہوں، میں نمازی بناتا ہوں، میں وظیفے پڑھنے کا سکھاتا ہوں، اور اس سے بھی پاورفل وظیفہ دے سکتا ہوں آپ کو۔ صرف جمعہ کے دن کرنا ہے، عصر اور مغرب کے بیچ میں کرنا ہے۔ جس کو شوق ہے وہ مجھ سے ملے، میں وہ جمعہ کا وظیفہ اس کو بتاؤں گا۔ جس کی شادی اگر بہت دن گزر گئے ہیں، جب بھی اللہ نے چاہا، عیدگاہ میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے بول رہا ہوں، 7 جمعہ کے اندر اس کا رشتہ ہوگا۔ اگر 7 جمعہ میں نہیں ہوا، 41 جمعہ میں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہو کے ہی رہے گا رشتہ اس کا۔ مگر یہ وظیفہ عیدگاہ میں نہیں، آپ جب پرسنل ملیں گے تو سمجھاؤں گا میں۔ اس لیے اپنا کردار بدلو، اخلاق بدلو، اور انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ہمارے رشتے بھی ہو جائیں گے۔ حضرات، دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، غزہ اور فلسطین کا مسئلہ۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یہ جب سے جنگ چالو ہے 6 مہینے ہو گئے لگ بھگ، پوری دنیا میں ہمارے تقریباً مسلمان ممالک جو ہے وہ 50 سے زیادہ ہیں، ہاں 50%۔ میں فگر کریکٹ اس لیے نہیں بولا کہ دیکھیں گے آپ لوگوں کو کتنا معلوم ہے، اس لیے کہ سب روز شب و شام ٹی وی دیکھتے ہیں، غزہ فلسطین کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تاریخ پوچھو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بیت المقدس کہاں ہے؟ کہاں کہ وہاں چھائے لو مولانا، کیا کرتے ہیں لگتے میں، انہوں روز ٹی وی دیکھتے ہیں اوپر سے۔ اس لیے میں پوچھا تو ہمارے پہلوان کو اللہ عقل دیا، ہمارے پہلوان شاید پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، اس لیے بول دیا۔ 50 پر 7 ملک ہیں، مگر سب چپ ہیں۔ کوئی کچھ کر رہا ہے؟ کوئی رہا ہے؟ کوئی جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا۔ میں سوچا یا اللہ، یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے کیا، عذاب ہے یا سزا ہے؟ یہ 3 میں سے کوئی ایک تو ہونا ہے، یا تو ظلم ہوگا، یا تو اللہ کا عذاب ہوگا، یا تو ہمارے اعمال کی سزا ہوگی۔ جب بہت غور کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا، غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے حالات دیکھا، تو مجھے لگا کہ یہ اللہ کا نہ عذاب ہے نہ یہ ظلم ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم نے جو کرتوت کیے ہیں اس کی سزا ہے۔ ہم نے زنا عام کر دیا، ہم نے مسجدیں ویران کر دی، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہمارے گناہوں کی سزا اللہ دے رہا ہے، اور جب تک ہم توبہ کر کے اپنی زندگیاں نہیں بدلیں گے، اللہ کی قسم یہ عذاب، یہ ظلم کبھی رکے گا نہیں ہم پر۔ مکہ میں بھی تو ظلم ہوا تھا کہ نہیں؟ مگر روکا گیا کہ نہیں مکہ کا ظلم؟ جب رسول اللہ نے سارے مسلمان ہونے والوں کو اپنے جیسے بنا دیا تو ظالم اپنا گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ آپ بھی نبی کا کردار اپنا لو، نہ غزہ دیکھنا پڑے گا، نہ فلسطین دیکھنا پڑے گا، نہ کوئی ہندوستان کا کہیں ایسا ملک جہاں پر فساد ہو رہا ہے دیکھنا پڑے گا۔ امن و شانتی کا گہوارہ ہو جائے گا اگر نبی کا کیریکٹر ہم اپنا لیں گے تو۔ مگر دوستو، میں ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو فلسطین اور غزہ کے میں دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ اس قدر بھوک و پیاس کے باوجود ان کا ایمان اتنا مضبوط، جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں تم کیسے ہو، ہر چھوٹی بچی کہتی الحمدللہ ہم اچھے ہیں۔ یہاں تو بخار آتی ہے تو منہ سکڑ جاتا ہمارا، وہاں ماں باپ کی لاشیں سڑ رہی ہیں، بھائی تڑپ رہا ہے، بچے دودھ پیتے بچے بلک رہے ہیں، چارہ کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، چرنڈی کا پانی پی رہے ہیں۔ جب ان سے لوگوں نے پوچھا کیسے ہو
کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم کامیاب ہیں۔ آج ظاہر میں لگ رہا ہم ہار رہے ہیں، حقیقت میں ہم جیت رہے ہیں۔ کربلا میں حسین کو لوگوں نے کہا ہار رہے ہیں، حقیقت میں حسین جیت کر قیامت تک اپنا نام باقی رکھ کے چلے گئے۔ اس لیے غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان نوجوانوں کو، ان ماں اور بہنوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر و شکر کی توفیق دے، غیب سے اللہ ان کے اسباب و ذرائع پیدا فرمائے۔ سمجھا؟ ہماری دعائیں ان کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی مدد ہم کیسے کریں؟ ان کی مدد ہم یہاں سے نہیں کر سکتے۔ میرے اپنے علم کے مطابق ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہندوستان کے رولز اینڈ ریگولیشن جانتے ہیں کہ یہاں سے پیسے کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فارن منی ایکسچینج کرنے کے کنڈیشنز ہیں گورنمنٹ کے، اور اس گورنمنٹ میں تو زیادہ پرابلم ہے ہمارے لیے۔ سمجھا کہ یہاں سے ہم نہ فلسطین کو پیسہ بھیج سکتے، ارے ہندوستان میں 40 پر 9,000 سے اوپر کہیں ٹرانسفر کرنا تو آدھار کارڈ پوچھتے ہیں، اتنا شک ہے یہاں۔ سمجھا؟ فلسطین کو 2 لاکھ روپے بھیجنے کے لیے پتہ نہیں ہماری پوری پراپرٹی لکھا لیتے ہیں، کیا معلوم نہیں ہو۔ اب ایسی حکومت میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں آپ سے زیادہ خواہش مند ہوں فلسطین جا کر کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے آؤ۔ سمجھا؟ دعا کیجیے اللہ دین لائے۔ اس لیے غزہ اور فلسطین کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں کو اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق، اپنی عادتیں بدلنا ہے۔ جب ہم بدلیں گے تو ہر فلسطین نہیں بنے گا، ہر غزہ نہیں بنے گا، ہر امن و شانتی کا گہوارہ ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے کرمنل کیسز کورٹوں میں زیادہ، پولیس اسٹیشن میں زیادہ، مجھے وکیل ملتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا صاحب آپ سماج میں بولتے نہیں کیا لوگوں کو؟ بول کے تو میرا حلق بڑھ گیا صاحب، کیا کروں میں؟ اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں۔ سمجھا؟ مگر ہمارا نوجوان ابھی بھی ہوش میں آنے کو تیار نہیں۔ جوانی کا جوش ان کو دیوانہ بنا رہی ہے۔ جب یہ جوانی ڈھلے گی، میں بھی جب جوان تھا تو آپ کے سامنے جوانی کی باتیں کرتا تھا، آج جب بڑھاپے میں آیا ہوں تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے مجھے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، انجمن اسلامیہ نے اچھے قدم اٹھائے ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی کے لیے۔ انہوں نے انشاءاللہ دینی تعلیم کا بھی انتظام کرنے کا ارادہ ہے۔ LKG سے لے کر PUC آرٹس، سائنس، کامرس میں داخلے دلا کر یہاں کے بچوں کا کردار و اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ انجمن کا سپورٹ کیجئے، ان کا تعاون کیجئے۔ حضرات، میں آخری پڑاؤ میں آپ کا وقت زیادہ لے کر آخری بات یہ کہوں گا، ہمارے سر پہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا الیکشن ہے، جو لوک سبھا کا الیکشن، MP الیکشن۔ سمجھے؟ آپ سب کو معلوم ہے، پیپر پڑھنے والے پیپر پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے والے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا میں بھی ہے، YouTube پہ تو فرصت ہی نہیں ہے۔ سمجھے؟ لوکل چینل تو بالکل عام ہو گئے ہیں، کوئی جسے دیکھو آپ موبائل چالو کرو تو الیکشن۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس قدر بخار چڑھا ہوا ہے۔ ایسے الیکشن میں 2024 کا الیکشن ہندوستان کے سارے لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک کو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو سوجھ بوجھ سے کام لینے کی، جوش اور جذبے میں نہیں، ہوش میں کام لینے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ الیکشن MLA کا الیکشن تھا، عید الفطر کے بعد تھا۔ عید الفطر میں انجمن اسلامیہ کیڈا کمیٹی اور میں نے مل کر آپ سے اپیل کی تھی کہ مسلمانوں کا ووٹ بٹنا نہیں چاہیے، ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ووٹ دے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہریئر کے مسلمان، غیرت مند مسلمانوں نے نہ پیسہ دیکھا، نہ رکشہ دیکھا، نہ اسکوٹی دیکھی، کچھ نہیں، بلکہ صبح صبح گھر سے نکل کر 80 پر 5% انہوں نے ووٹنگ کی ہے۔ آج میں آپ کو یہ چیلنج دے رہا ہوں، میری طرف سے بھی، انجمن اسلامیہ کی طرف سے بھی، ہریئر کے باغیرت تمام مسلمانوں کی طرف سے
میں آپ کو آج یہ دعوت دے رہا ہوں، اس ایم پی الیکشن میں ہمارا پرسنٹیج 100%، 100% ہونا ہے۔ ہم کو کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ہم کل بھی پیسہ کسی سے بھکاری نہیں، ہم پیسے لینے کے لیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دینے والا بنایا ہے، بھیک مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہم دینا جانتے ہیں، ہم کرسی پہ بٹھانا جانتے ہیں اور کرسی سے اتارنا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے پاس دونوں فارمولے ہیں۔ جب آدمی کام کرتا ہے تو ہم اسے وزیر اعظم بناتے ہیں، جب کچھ نہیں کرتا ہے تو اسے اسکول کا چپراسی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، اب ہمارے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، ایک ڈائریکٹ کھڈے میں گرنے کا، ایک انڈائریکٹ۔ تو ہم کو ڈائریکٹ تو جانا نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ کر کے کسی کو بھی ووٹ دیجیے، میں کسی ایک آدمی کی بات نہیں کروں گا کہ انہی کو دیجیے انہی کو دیجیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جو آپ کے نظر میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، ہمارا کام کرتا ہے، ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وعدے کرنے والا نہیں۔ بہت سارے وعدے والے میرے پاس فیل ہو چکے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ نہیں پورا کرے۔ انجمن اسلامیہ کے سائنس کالج کے لیے لیب کی ضرورت تھی، 3 سال تک پولیٹیشنز کے میں سامنے گڑگڑایا ہوں۔ اللہ کی قسم، ایک مسلمانوں کا میں مذہبی رہنما، دھرم گرو ہو کر 3 سال تک میں نے انجمن اسلامیہ کے لیاب کے لیے سارے سیاستدانوں کے سامنے میں نے بھیک مانگی، مگر کسی نے نہیں دیا ہم کو۔ ہم کو ایسے لیڈر نہیں چاہیے، ہم کو ایسے نیتا نہیں چاہیے۔ وہ چاہیے جو ہماری قوم کو پڑھانے میں مدد کرتا ہے، ہماری قوم کو ایجوکیٹڈ کرنا چاہتا ہے، ہمارے قوم کے ایجوکیشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ ہمیں تمہارے پیسے ناچنے گانے کے لیے نہیں چاہیے، ہمارے لیے تمہارا فنڈز ہمارے ادارے کی ترقی کے لیے چاہیے، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے چاہیے، ہمارے بچوں کو انجینئر بنانے کے لیے چاہیے، ہمارے بچوں کو سائنٹسٹ بنانے کے لیے چاہیے۔ آپ جو لوگ ہمارے الیکشن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، جو ہمیں یہ یقین دلائیں کہ ہم جیت کر آئیں گے تو آپ کا کام کریں گے، ہم انشاءاللہ ان کو ووٹ دیں گے اور ووٹ کریں گے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، صبح 7 میں، اگلا مہینہ 7 تاریخ کو صبح فجر کی نماز پڑھ کے پولنگ بوتھ پر ہماری ہی لائن ہونا چاہیے۔ نوجوان والنٹری کام کریں، کسی کے پیسے کا، رکشے کا، گاڑی کا انتظار نہ کریں، اپنے طرف سے خوب آگے بڑھ کر 100%۔ اور جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے آئی ڈی کارڈ بنانے کا، بنا لیجیے۔ آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، آدھار کارڈ لے جا کے ووٹ ڈالیے۔ آدھار کارڈ نہیں ہے، پین کارڈ لے جائیے۔ اگر ووٹ نہیں ڈالنے دے تو ہمارے جو پولنگ ایجنٹس رہتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کیجیے، ان سے کہیے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، انشاءاللہ آپ کا ووٹ ہو جائے گا۔ آپ ووٹ کیجیے۔ ابھی ہمارا یہ اس ملک میں رہنے کے لیے ضروری ہے، ہمارا سٹیزن شپ ووٹ سے ہی ثابت کر سکتے ہم۔ اس ملک کی شہریت ووٹ سے ہم ثابت کریں گے، نوٹ سے نہیں، ووٹ سے۔ نوٹ والے الگ ہیں، ہم ووٹ والے ہیں، ہم تو ووٹ سے یہ سب کچھ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے، وقت چونکہ بہت ہو رہا ہے، میں گرمی جو لوگ برداشت کر رہے ہیں ان کو دل کی دعائیں دیتا ہوں کہ کم سے کم میرے لیے اتنی دیر تک برداشت کر لیا آپ۔ برکف اس لیے اس الیکشن کا خیال رکھیں۔ اور آخری میں شکریہ کی جو رسم ہے پوری کرنے سے پہلے، آج آپ کو گھر جا کر 4 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 21 مرتبہ قل اللہ پڑھیے۔ اس کا فائدہ یہ کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جنت میں جب تک آپ اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیں گے۔ جا کر بریانی سیویاں کھانے کے چکر میں مت بھولیے، پہلے فرصت میں خود بھی پڑھیے، اپنے سارے گھر والوں کو پڑھائیے۔ صرف 4 رکعت الحمد کے بعد 21 قل پڑھ کر کے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے گا۔ اور یہ تو ہمارے لیے ہوا، یہاں جو سو رہے ہیں ہمارے بازو، جن کے پاس ہم کو بھی آ کے سونا ہے، یہ بھی جپ رہے ہیں کہ انہوں تو اپنا فائدہ کر لیا، ہم نہ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی رسول اللہ نے کہا، جو مسلمان آج کے دن عید الفطر کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ
सुबहान अल्लाह बिहम्दिही 300 मरतबा पढ़कर इन मरहूमीन को इसाले सवाब करेगा तो हुजूर ने फरमाया हर मरहूम की कब्र में अल्लाह 1000 नूर दाखिल फरमाएगा, और ये पढ़ने वाला जब मरेगा तो उसकी भी कब्र में 1000 नूर आएंगे अल्लाह। ये काम करना है। और आखिरी में ज़कात के ताल्लुक़ से इतना कह देता हूँ कि पूरी ईमानदारी से ज़कात निकालिए। जिसकी माल की ज़कात नहीं देती, कुरान ने कहा जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अल्लाह हिलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब हिलाक और बर्बाद कैसे होता है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। कभी पैसा दवाई में चले जाता है, वाल ब्लॉक हो गए 5 लाख रुपए गए, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया 10 लाख चले गए। अगर ईमानदारी से ज़कात दे रहे थे तो वाल ब्लॉक होता से नहीं, अल्लाह बचाने वाला नहीं। बीमारी भी अल्लाह देता है, शिफा भी अल्लाह। अल्लाह ने कहा नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफा, मैंने कुरान को शिफा बना के नाजिल किया है। अल्लाह का सूरा पढ़ के फूक लो, पूरा वाल क्लियर हो जाएंगे, समझिए आप। मगर ज़कात दो, आप गरीबों का हक मत मारो। एक तो ज़कात ना देकर अल्लाह के नज़दीक गुनहगार, दूसरा गरीब का हक मार के गुनहगार, तीसरा झूठ बोल के गुनहगार। 3 गुना क्या जरूरत मोल लेने की। लोग कहते नहीं साहब मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितना ज़कात होता है? 2.5% से। अयो मौलाना वत्ता दिया तो मैं क्या भीख मांगने जाने? अबू बकर सिद्दीक भीख मांगे थे, फारूक आजम भीख मांगे थे, उस्मान गनी भीख मांगे थे, मौलाए कायनात भीख मांगे थे? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। अल्लाह की राह में देने वाला जब देता है, अगर ये 10 लाख दिया, इंशाअल्लाह अगले रमजान तक उसे 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे उसके साथ। लिख लो आप, जहां चाहे लिख लो, मगर नीयत सही रख के करो। इसलिए ज़कात के मामले में आदमी को चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से ज़कात निकालिए। ज़कात के मसाइल आप उलमा से मिल करके, मस्जिद के इमाम साहब से नहीं बोले तो उनको नहीं आया तो मुझे पास आ जाइए, मैं समझा देता हूँ। मगर ईमानदारी से ज़कात निकालिए। अल्लाह मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत देर आपका वक्त ले लिया, माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जिनको गर्मी लगी वो जल्दी माफ़ करें, जिनको नहीं लगी वो दुआ दे दें, ताकि आइंदा चलकर आपसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे थी। मेरे गला पूरा दुख रहा है, सीने पर पूरी ताकत लगी मेरी, उसके बावजूद मैंने मेरी बातें एक भी अधूरी नहीं छोड़ा हूँ। मैं पूरी बातें आप तक पहुँचा दिया हूँ, ताकि क़यामत में आप लोग आके पूछेंगे, अल्लाह के सामने कह दूंगा कि मेरी जिम्मेदारी पूरी करके आया हूँ, समझे आप। इसलिए अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। आखिरी में मैं काज़ी शहर अपनी तरफ से, अंजुमन इस्लामिया के सदर अरकान की तरफ से, मैं हमारे जितने भी मुसलमान शहर हरियर के उनका शुक्र, अल्लाह उसके रसूल के बाद मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं हमारे हरियर के म्यूनसिपल कमिश्नर, हरियर के म्यूनसिपल काउंसलर्स, खुसूसन हमारे मुस्लिम काउंसलर्स जो हैं, 11 काउंसलर्स ने हमारी भरपूर ईदगाह के मामले में मदद हमेशा करते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से। और साथ में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हर साल ईदगाह में आते हैं, मैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से भी और काज़ी शहर होने के नाते अपनी तरफ से भी मैं उन तमाम का शुक्रिया, डीसी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी, सीपीआई और पुलिस महकमा, शहर के लोकल टीवी चैनल्स, ख़ास करके हमारा ये लोकल चैनल जो हमारे सामने नक्षत्रा टीवी, ये दोनों ईद में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कवरिंग करते हैं। साल भर ये आपका हमारा पैगाम आप तक पहुंचाते रहते हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, क्या हुआ जी, प्रिंट मीडिया का, मैं जितने भी लोग आए हैं इस तरह के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए, अब मैं 2 मिनट के लिए हमारे सदर साहब माइक ले रहे हैं। 1 साल का जो लैब की ज़रूरत थी वो पूरा इंतज़ाम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आने वाले साल लैब के लिए अबरार स्टील वालों ने जिम्मेदारी ली है कि अगले साल का लैब का पूरा खर्चा हम देंगे। अब इसमें जो लोग वादा करके फेल हुए उनको ज़रा सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए मैं हमारे पॉलिटिकल लीडर से रिक्वेस्ट, प्लीज़ रिक्वेस्ट, कि हमको आपकी दावतें, आपका खाना, पैसे नहीं चाहिए। हमारा एजुकेशन डेवलप करो, हमारे बच्चों को आप जॉब दो, हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए आप
डिग्री कॉलेज का इंतज़ाम करो, हमको डिग्री कॉलेज चाहिए। मैं उसके लिए अभी भी कोशिश में लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ये सांस रुकने से पहले हरियर में कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि डिग्री कॉलेज हरियर में अंजुमन में ला करके हम इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोग भी दुआ कीजिए, जिन लोगों ने सब काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनके हिस्सों को कबूल फरमाकर दुनिया और आखिरत की नेमतों बरकतों से उन्हें सरफराज फरमाए। एक न्यू कैंप का बच्चा 6 साल का है, उसका ऑपरेशन है, कई दिन से बीमार है, दुआ की दरख्वास्त के लिहाजा आप सब के लिए हम लोग दुआ करते हैं। हाथ उठाइए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादुनिल जूदिल करामी वालिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन। परवरदिगार, पहले तो तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने ईद उल फित्र हमें नसीब की है, फिर तेरा शुक्र और अदा करते हैं, तूने 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। तेरा मज़ीद शुक्र है तूने पूरे महीने में रोज़े रखने और नमाज़ पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह हमारे नमाज रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह जो लोग रोज़े नमाज नहीं किए हैं उन्हें तौबा करके आने वाले रमज़ान का इंतज़ार करके रमज़ान के रोज़े और नमाज़ें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब को गुनाहों से तौबा, नेकियों से मोहब्बत करने का हौसला अता फरमा। रब्बे करीम हमारा इखलाक नबी जैसा अखलाक बनाने की हम सब मुसलमानों को तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवानों को नशे की लानत से बाज आने का जज्बा अता फरमा। तमाम बुराइयों से तौबा की तौफीक अता फरमा। अंजुमन इस्लामिया हरियर को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जो लोग इस इदारे के तामीर और तरक्की में हिस्सा लेते मौला उनके हिस्सों को कबूल फरमा कर सबकी नेक और जायज़ मुरादें तमन्नाएँ पूरी फरमा मौला। या अल्लाह हम सबको दीन की सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे भाई बहन जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत के नमूनों में से एक नमूना बना दे। या अल्लाह इन मरहूमीन के कब्रों को देख कर हमें अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमें गफलत से जागने का जज्बा अता फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर ईमानी जज्बा अता फरमा और ईमानी ज़िंदगी अता फरमा। मौत दे तो ईमानी मौत अता फरमा। रब्बे करीम जब हमारा आखिरी वक्त हो हम सब के ज़बान पर कलमे तैयबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा दे मौला। अल्लाह जितने बीमार हैं सारे बीमारों को शिफा जैसी नेमत अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं मौला हर कदम पे उनको आला से आला कामयाबी अता फरमा। हमारे जो बच्चे दीन सीख रहे हैं उन्हें दीन का सिपाही बना मौला। हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम बाअमल बना दे। हम जो पढ़ें उस पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मैं जो कुछ मांग रहा हूँ ये मेरी अपनी हैसियत से मांग रहा हूँ मौला। मेरे मांगने में जो रह जाए तेरे इल्म में जितनी नेमतें बेहतर हो आज तू देने पर आया है मौला। हम सब को वो सारी नेमतें अता फरमा जो हमारे हक़ में तेरे नज़दीक सबसे अच्छी नेमतें हों, वो सारी नेमतें अता फरमा और हम सब की दुआएँ कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआना व क़िराअतना व अस्कारिना बिहुर्मति सूरतिल फ़ातिहा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादुनिल जूदिल करामी वाली बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये रब करीम मेरे बोलने में ये जितने भी तेरे बंदे बैठे इनके सुनने में कहीं लफ्ज़ी गलती बेअदबी गुस्ताखी किसी तरह के कोई नाजेबा अल्फाज निकल गए हों मैं तेरी बारगाह में इन सब लोगों को गवाह बनाकर तेरे फरिश्तों को और तेरे रसूल को तुझे गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तियतिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। आप सबको मेरे तरफ से बेपनाह ईद मुबारक। नहीं है अभी भी टाइम है आईडी कार्ड बना ली। आईडी कार्ड नहीं है आधार कार्ड ले जाके वोट डालिए। आधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड ले जाइए। अगर वोट नहीं डालने दे तो हमारे जो पोलिंग एजेंट्स रहते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए।
ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಹಾರೈಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. सबको भी ईद उल फितर मुबारक. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. सारे मुसलमान भाई बहनों को ईद मुबारक. मैं आपका विनय कुमार जी भी. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद. अल्लाह ताला इस महीने के सारे इबादत को कबूल करे. अस्सलाम वालेकुम. तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह ताला सबके हम तमाम मुसलमानों के इबादत को, ज़कात व फितरों को कबूल अता फ़रमाए. आप सबको ईद मुबारक. ಸತತ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ನಮಾಜಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಉಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹರಿಹರ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಮಸ್ತ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ್ದು ಅದೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಯಹೂದಿ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ನ ಕೂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐತಲ್ಲ ಅವರ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೂಟ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಯಾವಾಗೂ ಐತಲ್ಲ ನಕ್ಕನಂತಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣರು ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರೇ ಈ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯೋದು. ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆದು ಈ ಮಾಹೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तमाम आलम इस्लाम को ರಂಜಾನ್ की बहुत बहुत ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್. ಈ ನಾಡಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तमाम शहर हरियर के मुसलमानों को इस ईद उल फितर की मुबारकबादी देता हूँ. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಹರಿಹರದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ ತುಂಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ವಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं काज़ी शहर हरियर काजी सैयद शमसुद्दीन बरकाती कादरी मिसबाही ख़तीब इमाम सुन्नी हनफी ईदगाह मैदान हरियर और ख़तीब इमाम फ़तह जामिया मस्जिद हरियर की तरफ से माह रमज़ान मुबारक की, ईद उल फितर की और उगादी हमारे जो हिंदू भाइयों की ईद की दोनों की मुबारकबाद पेश करता हूँ.
और उम्मीद करता हूँ कि दोनों ईदें हमारे लिए भाईचारगी, अमन और शांति, यकजहती का ज़रिया बनेंगी। हम सब मिलजुल कर इस मुल्क में अमन व अमान से रहेंगे और इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना के कोशिश करेंगे और इस मुल्क की तरक्की में हम लोग अपना अच्छा किरदार निभाकर, कैरेक्टर हमारे अच्छे बनाकर पूरी दुनिया को हम लोग हमारे शहर हरियर को एक मॉडल सिटी बनाकर पेश करेंगे। मैं नक्षत्र टीवी के ज़रिए आप सबको मुबारकबाद दे रहा हूं और नक्षत्र टीवी के पूरे डिपार्टमेंट का मैं मेरी तरफ से, अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, शहरियर के हरियर के तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हमेशा उन्हें इस तरह की खिदमत करने की उन्हें भी हमें भी तौफीक अता फरमाए। ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನವರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ತೇಲ್ಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹರಿಹರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಂಗಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹರಿಹರ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಹರಿಹರ. ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ LED ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ತ್ರಿದಳ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಸಿರಿಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹರಿಹರ. ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ.